اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا بیان، یعنی نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن پہ ہم بات کرتے ہیں، یعنی جس نون پر سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جس نون پر سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تنوین کی طرف۔ کسی حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں اس کو تنوین کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پڑھنے میں تنوین بھی نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے الف دو زبر ان، پڑھنے میں ان، ٹھیک ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نون ساکن میں نون لکھا رہتا ہے اور تنوین میں نہیں لکھا جاتا۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ یعنی اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اس کے کتنے احکام ہیں، کتنے اس کے رولز ہیں نون ساکن اور تنوین کے، جو کہ 4 ہیں۔ 2 ہم آج پڑھیں گے، 2 ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو 4 ہیں وہ ہیں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ نمبر 1 پہ ہے اظہار، نمبر 2 پہ ہے ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 پہ ہے اخفاء۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اظہار کی طرف۔ سب سے پہلے اظہار کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، شومنٹ، یعنی ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں، یعنی نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اظہار میں ہمارا غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سمپل یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب قاعدہ اظہار، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جب آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی حروف حلقی میں نے آپ کو بتائے تھے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جیسے ان کی اگزامپل ہے۔ سورہ کوثر دیکھ لیں آپ، سورہ فاتحہ دیکھ لیں جس میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں صراط الذین انعمت، اب انعمت، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سورہ کوثر میں فصل لربک وانحر، وانحر غنہ نہیں ہوگا، وانحر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ آتے ہیں ادغام کی طرف۔ ادغام کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے، ملانا یعنی کمبائن کرنا ایک حرف کو۔ اب اس کی ڈیفینیشن کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ادغام کی طرف آتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب کون سے حروف آ جائیں؟ جس طرح اظہار کے تھے حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ادغام میں ہوں گے یرملون، جو ان کا مجموعہ ہے یا، را، میم، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کی آگے 2 قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ادغام مع الغنہ، نمبر 2 پہ ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ جس میں یا، واو، میم، نون ان 4 حروف میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو ایک دفعہ بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، یا، واو، میم، نون، ٹھیک ہے۔ اب ان کی آپ ایگزامپلز دیکھ لیں، جیسے من یقول، ٹھیک ہے، من یقول۔ نیکسٹ آپ دیکھ لیں فراشا والسماء، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں ان یوصل، یہ پہلے پارے کا ورڈ ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی ان یوصل، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں ادغام بلا غنہ، یہ ہوتا ہے لام، را، ان 2 حروف میں ہوتا ہے، لام اور را ان 2 حروف میں ہوتا ہے۔ ان کے ایگزامپلس دیکھ لیں، جیسے رزقا لکم، اسی طریقے سے ورڈ ہے یجعل لکم، ولکن لا یعلمون، ولکن لا، اسی طریقے سے من ربک، من لدنک، ٹھیک ہے۔ کافی اس کی مثالیں ہیں، یعنی کافی ورڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں 4 مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ اظہار مطلق ہوگا۔ کون کون سی؟ الدنیا،
قنوان صنوان بنیان. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو. اس کی کیا شرط ہے؟ کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یا واو میم نون ان میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا. کون کون سے حروف؟ یا واو میم نون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے. پر اگر دونوں ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا. اب جو ہمارا رہ گیا ہے اقلاب اور اخفا، جو تنوین کے دو رولز رہ گئے ہیں. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو دوبارہ ان کی میننگ بھی اور ان کی ڈیفینیشن بھی ود ایگزامپلز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ ذرا لیسن دیکھیے گا، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب